1988 ایک ایسا سال جب پاک سرزمین کی تقدیر نے نیا رخ اختیار کیا۔ ایک فوجی حکومت کا دور اختتام کو پہنچا اور پاکستان جمہوری انتخابات کی طرف واپس لوٹ آیا۔ عوام کو ملابہ ہاتھوں سے نکل کر ووٹ کی طاقت مل گئی۔ 1988 میں پاکستان ایک ایسے دوراہے پر کھڑا تھا جہاں 11 سال کا مارشل لا اچانک ختم ہو چکا تھا۔ ریاست پر برسوں سے چھائی سختی، کنٹرول اور خوف ایک جھٹکے میں بکھر گیا اور ملک پہلی بار ایسی فضا میں داخل ہوا جہاں ہر طرف صرف بے یقینی تھی۔ لیکن اسی بے یقینی میں ایک نئی شروعات چھپی ہوئی تھی، ایک ایسی شروعات جو پاکستان کی سیاست کو آنے والی نسلوں کے لیے بدلنے والی تھی۔ یہ کہانی ہے اس لمحے کی جب جنرل ضیاء الحق کے بعد پاکستان نے پہلا آزاد سانس لیا اور پھر 1988 کے انتخابات نے سیاست کو ایک نئی سمت دی۔ بیون احتشام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہسٹری آف پاکستان کی ایک اور نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ 17 اگست 1988 کو بہاولپور میں ایک فوجی طیارہ گر کر تباہ ہو چکا تھا۔ ایک لمحے میں جنرل ضیاء الحق، امریکی سفیر اور اعلیٰ فوجی قیادت سب جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ یہ واقعہ چونکہ بہت سی سازشوں اور مبہم پہلوؤں کے ساتھ تاریخ میں آیا، اس لیے آج بھی اس کی تحقیقات مکمل نہیں ہو سکی۔ البتہ اس حادثے نے پاکستان کی فوجی آمریت کی ایک طویل مدت کو ختم کر دیا اور اسی کے ساتھ پاکستان کے ریاستی نظام میں ایک ایسا خلا پیدا ہوا جہاں ہر ادارے کی یہی سوچ تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ غلام اسحاق خان ضیاء کے دور میں سب سے طاقتور بیوروکریٹس میں سے تھے۔ وہ سب سے پہلے سیکریٹری جنرل فائنینس، پھر فائنینس منسٹر اور پھر سینٹ چیئرمین بن گئے، اور آئین کے مطابق صدر کی وفات پر سینٹ چیئرمین قائم مقام صدر بنتا ہے۔ اس لیے حادثے کے چند گھنٹوں بعد غلام اسحاق خان پاکستان کے عبوری صدر بن گئے۔ فوج، بیوروکریسی اور ریاستی ادارے انہیں ایک محفوظ اور قابل قبول انتخاب سمجھتے تھے، اسی لیے ان کی صدارت سے کسی کو خاطر خواہ کوئی مزاحمت نہ ہوئی۔ دوستو، عبوری صدارت کے ساتھ ساتھ فوج کی سب سے اہم کرسی بھی اب خالی تھی۔ ملک کی سمت اس فیصلے پر منحصر تھی کہ آرمی چیف کون ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل مرزا اسلم بیگ اس وقت وائس چیف تھے، چنانچہ آئینی ترتیبات کے مطابق انہیں چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا۔ ناظرین، یہ تبدیلی اس وقت کے ماحول کے مطابق بہت اہم تھی کیونکہ وہ براہ راست سیاست میں فوج کی مداخلت کے سخت خلاف تھے، لیکن پس پردہ اثر رکھنے کے قائل تھے۔ 1988 کے انتخابات میں یہی پس پردہ سوچ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوستو، چونکہ ضیاء الحق نے چند ماہ قبل ہی جنیجو حکومت ختم کر دی تھی اور ملک میں کوئی وزیر اعظم بھی نہیں تھا، اس لیے ایک نگران سیٹ اپ بنایا گیا۔ عبوری انتظامات جسٹس نسیم حسن شاہ کو سونپ دیے گئے اور جسٹس نسیم کا اصل مقصد صرف ایک تھا: پاکستان میں صاف اور جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروانا۔ ضیاء الحق جماعتی انتخابات کے خلاف تھے، لیکن ان کی موت کے بعد فیصلہ ہوا کہ الیکشن پارٹی بنیاد پر ہوں گے، اور یہ پاکستان کے جمہوری سفر میں بہت بڑا قدم تھا۔ لہٰذا 16 نومبر 1988 کو ملک میں عام انتخابات ہوئے۔ یہ الیکشن 3 بڑے سوالات کے گرد گھوم رہے تھے۔ نمبر 1، کیا عوام ضیاء الحق کے نظام کو رد کرے گی؟ نمبر 2، کیا اسٹیبلشمنٹ کسی ایک جماعت کو آگے لائے گی؟ اور نمبر 3، ملک کس سمت جائے گا، صحیح جمہوریت یا نیم فوجی کنٹرول؟ اس دوران 2 بڑی سیاسی قوتیں سامنے آئیں۔ نمبر 1، پاکستان پیپلز پارٹی، جس کی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں۔ زیادہ تر نوجوان، خواتین اور شہری پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، جبکہ اس کے بالمقابل اسلامی جمہوری اتحاد تھی، ایک مضبوط اینٹی پاکستان پیپلز پارٹی اتحاد، جس میں مسلم لیگ، جماعت اسلامی اور ضیاء دور کے حمایتی بھی شامل تھے۔ دوستو، الیکشن کا ماحول کچھ اس طرح کا تھا کہ بعض مقامات پر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھرپور برتری حاصل کی اور بعض جگہوں پر سخت مقابلہ ہوا۔ اسلامی جمہوری اتحاد کو مذہبی جماعتوں اور کچھ ریاستی حلقوں کی سپورٹ حاصل تھی، جبکہ یوتھ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا۔
ناظرین، قومی اسمبلی کی مجموعی نشستیں 207 تھیں، جس میں سے 94 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتیں، جبکہ 56 نشستیں اسلامی جمہوری اتحاد کی طرف آئیں۔ باقی بچی 57 نشستیں آزاد امیدوار جیت گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری۔ دوستوں، پاکستان کی 41 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایک عورت ملک کا مستقبل سنبھالنے جا رہی تھی۔ 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو پاکستان کی نئی وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ یہ پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے مسلم ورلڈ کے لیے ایک تاریخی لمحہ تھا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے بے نظیر بھٹو نے اقتدار میں آنے کے بعد کس طرح چیلنجز کا مقابلہ کیا اور ملک کس سمت آگے بڑھا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ اس طرح کی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکے۔ پاکستان کی تاریخ کے نئے راز جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔